جس کا سمجھنا اور اوروں تک پہنچانا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ابھی حال ہی میں سویڈن ملک میں قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا اور ان نظر آتش کرنے والے 2 افراد کو، برا بلا کہنے والوں کو اریسٹ کیا گیا اور ان کے اوپر قاتلانہ حملے کی FIR کاٹی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے، بلکہ اس طرح کی نازیبا حرکات آج سے قبل بھی ہوتی آئی ہے اور یہاں تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس قسم کی خرافات کی جاتی رہی ہیں۔ آخر کبھی جناب محمد الرسول اللہ کی برحرمتی کر کے اور کبھی قرآن مقدس کو مسمار اور جلا کر یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا کیا چاہتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج سے لگ بھگ 15 سال پہلے مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہم اللہ وہ اپنے ایک خطاب کے اندر اس بات کی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب نان مسلم مسلمانوں کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طعن و تشیح کریں گے، اور ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی سب سے عظیم الہامی کتاب قرآن مجید کی برحرمتی کی جائے گی۔ ان تمام معاملات کو دیکھتے اور سننے کے باوجود بھی مسلمانوں کے دلوں کے اندر کوئی ولولہ نہیں اٹھے گا، کوئی جذبہ بیدار، کوئی جوش سامنے نہیں آئے گا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام کو صرف پلے کارڈ کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں۔ جب تک امت مسلمہ یکجا نہیں ہوگی، ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوگی، اس وقت تک دشمنان اسلام آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی نازیبا حرکت کر کے وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایمان باقی بھی ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان بیدار ہیں یا سو رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی مقدس ہستی اور ان کی مقدس کتاب کو نقصان پہنچا کر مسلمانوں کا ری ایکشن کیا ہے، مسلمان کس حیثیت سے جواب دیتے ہیں۔ لیکن افسوس در افسوس مسلمانوں کا عالم یہ ہے، اگر کوئی غیر مسلم ممالک اس قسم کی توہین آمیز چیزوں کو جاری کرتے ہیں یا پھر نظر آتش کرتے ہیں، اور ہم مسلمان اس کا جواب اپنے عظیم ملک میں رہتے ہوئے گاڑیوں کو نظر آتش کر کے دکھاتے ہیں، بینکوں کو، پیٹرول پمپوں کو جلا کر ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہمارا ایمان، ہمارا جذبہ ابھی زندہ ہے، ہم مرے نہیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آخر یہ وجہ کیا ہے کہ کیوں آئے دن اس طرح مسلمانوں کی تذلیل کی جاتی ہے؟ کیوں مسلمانوں کے جوش کو ٹٹولا جاتا ہے؟ کیوں مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے؟ اس کی ساری وجہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر بیان کی ہے، اور یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ جب اللہ رب العالمین نے فرقان حمید کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پر نازل کیا، اور مساجد کے اندر جب لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی جایا کرتی تھی، تو اس دور کے کفار
مشرکین و منافقین کا یہ طرز امتیاز ہوا کرتا تھا، اور قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ مسجد کے اندر نماز کی صورت میں یا تعلیم کی صورت میں قرآن مجید کی تعلیم دی جایا کرتی تھی، تو یہی کفار اور منافقین اور مشرکین مسجد کے باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے یہ نعرہ بلند کیا کرتے تھے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اے لوگو قرآن مجید کی تعلیم کو نہیں سننا، قرآن مجید کی بات کو نہیں سننا، قرآن مجید کی آواز کو نہیں سننا، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، بلکہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، جب بھی قرآن کی مجلس تمہیں نظر آئے، جب بھی قرآن کا ذکر تمہارے سامنے ہو رہا ہو، تو وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، وہاں پر تم شور و شرابہ کرو، وہاں پر تم اپنی آوازوں کو بلند کرو، تاکہ تم ان کی تعلیم پر، ان کے قرآن مجید پر، ان کی تلاوت پر، تاکہ تمہارا غلبہ حاصل ہو جائے۔ یہ میں نہیں، قرآن کہتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور کے اندر بھی اس دور کے دشمنان اسلام اس طرح کے وطیرہ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے جواب میں قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرمائی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے امت مسلمہ، کفار کا یہ وطیرہ ہے کہ جہاں پر قرآن مجید کی تعلیم ہو تم شور کرو، تم غلبہ مچاؤ، تم شور و شرابہ کرو، لیکن میرا اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تعلیم ہو، قرآن مجید کی مجلس ہو، قرآن مجید کا ذکر کیا جا رہا ہو، تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کو خاموشی کے ساتھ سنو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اس قرآن مقدس کے ذریعے سے تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہودی یہ سمجھا کرتے تھے کہ آنے والا جو نبی ہے وہ یہود میں سے ہونا چاہیے، عیسائیوں میں سے ہونا چاہیے، یا تو آنے والا نبی عیسائی قوم سے ہو، عیسائی مذہب سے ہو، یا پھر آنے والا نبی یہودی مذہب سے ہو۔ لیکن ہوا ایسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نہ یہودیوں سے بن کر آئے، نہ عیسائیوں سے بن کر آئے، بلکہ آپ قریش قوم میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کا انتخاب کیا، اور اسی بیس پر، اسی وجہ سے اس وقت سے لے کر آج تک یہود و نصارہ ان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کی ساخت کو نقصان پہنچایا جائے۔ دنیا کے اندر بے شمار صحیفے نازل ہوئے، کچھ کتابیں نازل ہوئی، لیکن ان کتابوں کے اندر تحریف کی گئی، ان کتابوں کے اندر اپنے معنی مفاد کے اعتبار سے معنی کو بیان کیا گیا، اور جو قول ان کے خلاف آ رہا تھا اس قول کو نکال دیا گیا۔ جب قرآن مقدس نازل ہوا تو سب سے زیادہ چڑ اسی بات کی تھی کہ اللہ پاک نے ایسے کلام کو نازل کیا ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر لوگ، ہم اکثر و بیشتر یہ کہا کرتے ہیں کہ عرب کے یہ بدھو تھے، عرب کے یہ جاہل تھے، عرب کے یہ چروا تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ جہاں پر بدھو تھے تو وہاں پر شعراء کی تعداد بھی موجود تھی، جہاں پر چروا تھے وہاں پر پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے، اور یہ پڑھے لکھے لوگ، ان کا ذہن اور ان کا اشعار اس قدر ہوا کرتا تھا کہ عام بندہ اس کو نہیں سمجھا کرتا تھا۔ جب قرآن مقدس نازل ہوا تو اس دور کے دشمنان اسلام نے جب اللہ رب العالمین کے کلام کو سنا تو فوراً انکار کر دیا، کہا کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جن، کوئی کاہن، کوئی نجومی رات کو کلاس دیتا ہے، ٹیوشن دیتا ہے، اور صبح کے ٹائم محمد اس کلام کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔
در حقیقت یہ محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ تو یہ مرچیں اور یہ تکلیف، کیونکہ دنیا کی واحد مقدس ترین کتاب جو بچے بچے کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، پوری دنیا کے اندر بائبل ہو، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ان تینوں کتب کے حفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ پوری دنیا چھان ماریں، کوئی بھی آپ کو بائبل کا حافظ نہیں ملے گا، کوئی بھی آپ کو تورات کا حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو حافظ ملیں گے، 7 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 55 سال کا بوڑھا آدمی، اگر کوئی آپ کو حافظ ملے گا تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید کا حافظ ملے گا۔ کیوں دنیا کے اندر یہودی ختم ہو چکے ہیں؟ کیا دنیا کے اندر عیسائی ختم ہو چکے ہیں؟ کیا دنیا کے اندر مجوسی ختم ہو چکے ہیں؟ دنیا کے اندر یہ تمام مذاہب بڑی عروج کے ساتھ دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ اعزاز، یہ فخر، یہ انعام، یہ اکرام اللہ پاک نے صرف مسلمانوں کو عطا کیا ہے کہ اللہ پاک نے 7 سال کے بچے کے اندر بھی اپنے قرآن مقدس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور محفوظ کیوں نہ ہو؟ تم لاکھ دفعہ قرآن مجید کو جلا دو، تم لاکھ دفعہ قرآن مجید کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کر دو، ان کے حرف تم مٹا دو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ 7 سال کا بچہ جس کو اردو صحیح بولنا نہیں آتی، جو مادری زبان صحیح نہیں بولتا ہے، لیکن جب اس سے قرآن پڑھایا جائے، جب اس سے قرآن سنا جائے تو وہ اس انداز سے قرآن پڑھتا ہے کہ گویا کہ اس کی مادری زبان ہے ہی قرآن۔ دنیا کے قرآن اگر تم ختم کر دو، دنیا کے قرآن اگر تم جلا دو، تو ان بچوں کے سینوں سے قرآن مجید کو کیسے ختم کرو گے، کیسے ہٹاؤ گے کہ جس کو اللہ پاک نے ان کے سینوں کا مسکن بنایا ہوا ہے؟ اور واقعی قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دنیا کے اندر کسی کتاب کی ذمہ داری اللہ پاک نے نہیں لی ہے، کسی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے نہیں لی ہے، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل۔ اگر اللہ نے ان 3 کتابوں کے متعلق کہا ہوتا کہ ہم نے ہی اس کلام کو نازل کیا ہے، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، تو لوگوں کی کیا مجال کہ وہ ان کتب کے اندر تحریف کرتے، لوگوں کی کیا مجال کہ ان کے اندر رد و بدل کرتے۔ واحد دنیا کی مقدس ترین کتاب کہ جس کو جو دشمنان اسلام اپنا بغض اور اپنا حسد دکھاتے ہوئے اس کو مسمار کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اسی قرآن مقدس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک پوائنٹ کی بات آپ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے حفاظت کس طرح کی ہے۔ شروع میں قرآن مجید مختلف چیزوں کے اوپر چسپاں کیا جاتا تھا، مختلف چیزوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ سینوں کے اندر یہ محفوظ ہوتا گیا، اور وہی لڑی چلتی ہوئی آج ہر گھر سے کوئی نہ کوئی حافظ ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے۔ تو یہ واحد مقدس ترین کتاب ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس طرح آج کے دور کے اندر دشمنان اسلام کو تکلیف پہنچانے کی یا پھر مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی توہین رسالت کی صورت میں، کبھی ختم نبوت کی صورت میں، کبھی قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کی صورت میں، اور بالکل اسی طریقے سے ابتدائی اسلام کے اندر بھی یہ کفار اور منافقین اور مشرکین اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ بلکہ یہاں تک کہا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کہ انہوں نے یہاں تک اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار کر دیا کہ یہ اللہ پاک کا کلام نہیں ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول گفتگو فرماتے، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے اعتراض پر جواب دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن من اللہ نہیں ہے، یہ من دون اللہ ہے، تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کا چیلنج کرتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔
اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مقدس اللہ کا کلام نہیں ہے تو جاؤ، اللہ تمہیں اس بات کا چیلنج کرتا ہے، دنیا کے سارے انسانوں کو اکٹھا کر لو، دنیا کے سارے جنوں کو اکٹھا کر لو، انسان اور جن مل جائیں، بلکہ من دون اللہ، ایک اللہ کو چھوڑ دو اور اللہ کے علاوہ دنیا کی ساری طاقتیں تم اکٹھی کر لو، اس قرآن جیسا قرآن بنا کر دکھاؤ، اس قرآن جیسا نقشہ بنا کر دکھاؤ، اس قرآن جیسے حروف بنا کر دکھاؤ، تم نہیں کر سکتے۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر تم ایک دوسرے کے معاون ثابت ہو جاؤ، مددگار ثابت ہو جاؤ، تب بھی تم اس قرآن جیسی شکل نہیں لا سکتے۔ اور قرآن کیا تم لے کر آؤ گے؟ 30 پارے تم کہاں سے بناؤ گے؟ اللہ نے اس چیلنج کو تھوڑا سا اور مختصر کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن مقدس جو مسلمانوں کے سینوں کے اندر، سفینوں کے اندر محفوظ ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن مقدس کہ جس کی توہین کرنے پر مسلمان کا ایمان بالبلا اٹھتا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن مقدس کہ جو مسلمانوں کی زینت ہے، افتخار ہے، اکرام ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کی چیلنج کرتا ہے کہ جاؤ، اس قرآن جیسا قرآن نہیں بلکہ اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے کر آؤ، اگر تمہیں شک ہے قرآن مجید کے اندر کی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر پوری کائنات کو اکٹھا کر لو، اللہ کو چھوڑ کر ساری طاقتیں تم اکٹھی کر لو، اس صورت جیسے صورت لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم یہ کام کرنے والے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم یہ کام کر بھی نہیں سکتے ہو، جب تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے ہو تو پھر کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو؟ اور میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حالیہ دنوں کے اندر قرآن مقدس کو جلا کر مسلمانوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچانے کی جو کوشش کی گئی ہے، میں اپنی جانب سے، مسجد ہادہ کی جانب سے اور مسجد کمیٹی کی جانب سے پرزور طریقے سے اس دلشوز واقعے کی مذمت کرتا ہوں، اور اہل پاکستان اور پاکستان کے حکمرانوں سے پرزور اس میڈیا کے تھرو یہ اپیل کرتا ہوں کہ فی الفور اس دل خروش واقعے کا جو ہے وہ نوٹس لیا جائے، ان کے سفیروں کو ملک سے، ملک پاکستان سے نکالا جائے اور ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، تاکہ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد ان کو یہ پتہ چل سکے کہ مسلمان دنیا کی ہر چیز کی قربانی دے سکتے ہیں، دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب بات ان کے رسول پر آتی ہے یا بات جب قرآن مجید کی عظمت پر آتی ہے تو مسلمان قطعی طور پر اس چیز کو گوارا نہیں کرتا ہے، اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آئی آپ کے سامنے یہ بھی بیان کر دوں کہ انہیں اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً اس قسم کی حرکتیں آپ آئے روز کرتے رہتے ہیں، اور اس کا ریئیکشن ہم مسلمان کس صورت میں دیتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ہمارے ملک سے احتجاج کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ اس احتجاج کے اندر ہمارا رد عمل کس طرح ہوتا ہے؟ ہم اپنے املاک کو نظر آتش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی چیزوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارا ریئیکشن اس صورت میں ہونا چاہیے؟ بالکل اس صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ احتجاج ہو وہ پرامن طریقے سے ہو، جس میں نہ کسی کو جانی نقصان پہنچے اور نہ ہی کسی کو مالی نقصان پہنچے۔ افسوس، اگر اس ملک پاکستان کے اندر کسی عیسائی باشندے کو اگر قبض ہو جائے یا کسی عیسائی باشندے کو اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے مسلمانوں کے ذریعے سے، تو پاکستان کے اندر یہ لیبرل اینٹیاں پورا پاکستان جام کر دیتی ہیں، پورا ملک جام کر دیتی ہیں، روڈوں پر آ کر حقوق کی بات کرتی ہیں، حقوق نسواں کی بات کرتی ہیں، حقوق کے تحفظ کی بات کرتی ہیں۔ تو وہ لیبرل اینٹیاں اور وہ لیبرل قسم کے لوگ کہاں ہیں؟ کیا انہیں اچھی طریقے سے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کی اہم ترین کتاب ہے؟
ہے، قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ایک اعزاز اور فخر کی بات ہے، قرآن مجید مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت اور راہ نجات کی بات ہے، تو آج اس اتنی بڑی برحرمتی پر کیا کوئی بولنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی اس بات کو پہنچانے والا نہیں ہے کہ اس واقعے کا فی الفور نوٹس لیا جائے؟ لیکن خاموش، چاروں طرف خاموش ہیں۔ اس خاموشی کی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیا ہم کسی چیز میں پیچھے ہیں؟ کیا وسائل کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے، طاقت و قوت کے اعتبار سے کیا ہم کسی سے پیچھے ہیں؟ ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر ہم میں کسی چیز کی کمی ہے تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ ایمان کی کمی ہے، وہ ایمان کی دولت کی کمی ہے، وہ ایمان کی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد بھی ہمارا ایمان جوش نہیں مارتا ہے، ہمارا ایمان ہمیں ملامت نہیں کرتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ آج جمعے کے دن، بلکہ کہ صبح یہ خبر بھی آئی تھی کہ آج جمعے کے دن پاکستان کے بے شمار شہروں کے اندر پرامن طریقے سے الحمدللہ احتجاج کیا جائے گا، تاکہ اس احتجاج کو بین الاقوامی سطح پر محفوظ کروایا جا سکے، ریکارڈ کروایا جا سکے، جو یہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے قرآن مجید کی صورت میں، تاکہ اس کا ازالہ ہو سکے۔ آپ تمام احباب سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ جس طرح آپ سے ہو سکے، جتنا آپ سے ممکن ہو سکے، اس حوالے سے اپنی آواز کو بلند کریں، کسی بھی طریقے سے اس آواز کو، اس احتجاج کو بین الاقوامی سطح پر اٹھائیں، تاکہ اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو کہ جس سے مسلمانوں کی ساخت کو، اسلام کی ساخت کو کسی قسم کی تکلیف پہنچ سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔